السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں نماز کے جو وہ واجبات ہیں وہ ختم کر دوں گا میں اس ویڈیو میں۔ آپ جو وہ پیچھے دو ویڈیوز لازمی دیکھیے گا، وہ میں نے آپ کو سکھا دی ہے۔ اب یہ کہ یہاں پر کیا ہے، دو فرض یا دو واجب یا واجب فرض کے درمیان تین تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جب ہم جو وہ سورت وغیرہ ملاتے ہیں یا پھر کچھ بھی کرتے ہیں تو تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، تین تسبیح کی قدر کی جو وقفہ ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ اگر 3-4 سیکنڈ تک آپ ویٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح امام جب قرات کرے بلند آواز سے نا، تو یا بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، واجب ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ جو ہے وہ خاموش ہو کر سنیں۔ اسی طرح سوا قرات کے تمام واجبات میں امام کے مطابق کرنا، یعنی کہ قرات آپ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ باقی تسبیح وغیرہ آپ پڑھیں گے آپ، اور تشہد میں تحیات بھی پڑھیں گے آپ۔ اسی طرح کسی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، یعنی کہ اب اگر آپ نے جو ہے وہ قاعدہ کیا تحیات پڑھی، اس میں تشہد کا کوئی بھی حصہ آپ نے غلطی سے بھول گئے نا، فور ایگزامپل السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ آپ نے السلام علیکم ایھا النبی یہ بھول گئے اپنا، اس کے بعد آپ نے پڑھ لیا سیدھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اب کیا ہوگا کہ آپ نے واجب ترک کر دی واجب ترک کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ سجدہ صاحب ہوگا۔ اچھا، اگر آپ بھول گئے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ نہیں پڑھا نا، تو کھڑے ہو گئے یا کچھ اور کام کر لیا تو ٹھیک ہے، تو اگر آپ فوراً پڑھ لیں تب تو مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں سہون تین آیت یا زیادہ کی تاخیر ہوئی تو سجدہ صاحب کرے، یعنی کہ آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور سجدہ میں سہون تین آیت یا زیادہ کی تاخیر ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ سجدہ صاحب ہوگا۔ اسی طرح سورت پہلے پڑھی، اس کے بعد الحمد یا الحمد سورت کے درمیان دیر تک، یعنی تین بار سبحان اللہ کہنے کی قدر چپ رہا تو کیا ہوگا کہ یہ سجدہ صاحب ہو جائے گا۔ تو اس میں یوں سمجھ لیجیے کہ آپ یہ سورت آپ نے پڑھی ہے نا، تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یعنی کہ 3 سیکنڈ، 2-3 سیکنڈ آپ جو ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح الحمد پڑھی، اس کے بعد سورت ملانا تھا، اب آپ سوچ رہے میں کون سی سورت ملاؤں، اب آپ نے تین چار 3-4 سیکنڈ آپ رک گئے تو کیا ہوگا؟ سجدہ صاحب ہو جائے گا۔ مطلب کہ فارمولا یہ ہے کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو ہوتی ہے نا، اب آپ کے کتنے سیکنڈ لگیں گے آپ کو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار، تو اس مقدار تک اگر آپ نے خاموش رہے تو کیا ہوگا؟ واجب ترک ہو جائے گا، تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اسی طرح الحمد کا ایک لفظ بھی رہ گیا تو سجدہ صاحب کریں گے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طرح جو چیزیں فرض و واجب ہیں، مقتدی پر واجب ہے کہ امام کے ساتھ انہیں ادا کرے، ٹھیک ہے نا، بشرط ہے کہ کسی واجب کا تعارض نہ پڑے، وہ تعارض ہو تو اسے فوت نہ کرے بلکہ اس کو ادا کر کے مطابق کرے۔ اب مثال کے طور پر امام تشہد پڑھ کر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور مقتدی نے ابھی پورا نہیں پڑھا، تو مقتدی کو واجب ہے کہ پورا کر کے کھڑا ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ اگر امام نے جو ہے وہ تشہد پڑھا دوسرے رکعت کے بعد، اور امام صاحب تو کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کیا ہوا کہ آپ پڑھیں تو آپ پوری پڑھیں گے تشہد، اس کے بعد کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح اور سنت میں مطابق سنت ہے، بشرط ہے کہ تعارض نہ ہو، اور تعارض ہو تو اس کو ترک کرے اور امام کے مطابق کرے، یعنی کہ رکوع یا سجدہ میں اس نے 3 بار تسبیح نہ کہی تھی، امام نے سر اٹھا لیے تو یہ بھی سر اٹھا لے، یعنی کہ اگر امام نے رکوع کیا تو آپ کو پتا ہے کہ تصویر پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے نا، اب امام نے تصویر پڑھ لی اور کھڑے ہو گئے، اب آپ نے ایک بار پڑھی تھی، 2 بار پڑھی تھی، 3 بار نہیں پڑھی تھی، اب آپ کو کیا ہے کہ چونکہ تصویر پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے، تو اس وجہ سے آپ کو امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک سجدہ کسی رکعت کا بھول گیا، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، تو جب یاد آئے کر لے، اگرچہ سلام کے بعد، بشرط ہے کہ کوئی فعل منافی نہ ہو، صادر نہ ہو، اور سجدہ صاحب کرے، یعنی کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے 2 سجدہ کرنے تھے، ایک سجدہ بھول گئے، تو کیا ہوگا کہ اگلی رکعت میں یا آخر میں آپ سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سجدہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ فور ایگزامپل آپ نے پہلی رکعت پڑھی فجر کی، اب آپ نے سجدہ کرنا بھول گئے، اب آپ کیا ہے دوسری رکعت میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ 3 سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آخر میں کیا کریں گے؟ سجدہ صاحب کریں گے، تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی ویڈیو میں۔ ایک رکعت میں 3 سجدے کیے، ٹھیک ہے، یا 2 رکوع یا قاعدہ اولا بھول گیا تو سجدہ صاحب کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح الفاظ
तशाहुद से इनके मायने का कस्त और इंशा जरूरी है। गोया अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तहियत करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने ऊपर और औलिया अल्लाह पर सलाम भेजता है, ना कि ये कि वाकई मेराज की हिकायत मद्देनजर हो। यानी कि यूं समझें कि जब भी आप तशहुद पढ़ें तो आपको पता है कि मेराज के मुताबिक ये वो ये सब कुछ हुआ था ये ना, तो ये अगर आपने इसकी पूरे वाक्य सुना हो तो, लेकिन ये कि अगर आप जो है वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वाकई मेराज की हिकायत को जो है वो मद्देनजर रखते हुए तशहुद पढ़ रहे हैं, नहीं। आप जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की खातिर के से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं, तो ये सब कुछ आप इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह फर्ज व वितर व सुनन और रवाबित के कायदा उला में अगर तशहुद के बाद इतना कह लिया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना, तो अगर सहवन हो, सजदा साहब करे, उम्दन या हो तो इयादा वाजिब है। यानी कि ये वो यूं समझ लें कि फर्ज, इसी तरह वितर, इसी तरह सुन्नत सुन्नत वगैरह में कायदा उला है ना, तो क्या होगा कि ये जो सुन्नत मौक़ूदा है उसमें कायदा उला है। अब कायदा उला में अगर तशहुद के बाद अगर आपने दुरूद पाक पढ़ लिया तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना ये यहाँ यहाँ तक कह दिया, तो फिर क्या होगा, सजदा साफ करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से किया है तो सजदा साफ करना पड़ेगा। अगर आपने जानबूझ के कर लिया है तो फिर क्या होगा, वाजिब हो जाएगा, मतलब क्या दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी आपको, जो आपने सजदा आपने जो है वो वाजिब तर्क की है। अच्छा, ये दूसरी रकअत के बाद की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह मुक्तदी कायदा उला में इमाम से पहले तशहुद पढ़ चुका, ठीक है, इमाम से पहले तो सुकूत इख्तियार करे। यानी कि अगर इमाम साहब तहियत पढ़े लेकिन आपने पहले पढ़ ली, तो अब क्या होगा कि आपको चाहिए आप जो है वो खामोश हो जाएं और इमाम साहब का इंतजार करें। दुरूद और दुआ कुछ ना पढ़े, आप दुरूद भी नहीं पढ़ सकते, दुआ भी नहीं पढ़ सकते। दूसरी रकअत की बात हो रही है इस कायदा उला की, ठीक है। और मसबूक को चाहिए कि कायदा आखिरा में ठहर ठहर कर पढ़े कि इमाम के सलाम के वक्त फारिग हो, और सलाम से पेशतर फारिग हो गया तो कलिमा शहादत की तकरार करे। यानी कि जो मसबूक है जिसके एक रकात, दो रकात या तीन रकात या जो चार रकात रह गई हैं, तो कायदा आखिरा में क्या करेगा कि वो दुरूद पाक तो नहीं पढ़ेगा ना, तहियात पढ़ के खामोश हो जाएगा। तो अब क्या है कि इतनी ऐसा ऐसा पढ़े कि बस यूं समझ लें कि इमाम के सलाम के वक्त जो है वो उसका तहियात खत्म हो जाए, और अगर वो सलाम से पहले भी खत्म हो गए तो वो कलमा शहादत की तकरार करता रहे, ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये बाबा पढ़ता रहे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी इस वीडियो में बताया, मैं आपको ये सब चीजें बता दी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद चीजें भी बताई जाएंगी। बाकी ये कि अभी के लिए इजाजत दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।